کسی بھی انسان کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے کا معاملہ نہ فرمائیں، کیونکہ عمل متناہی ہے، معمولی ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کے مقابلے میں۔ وہ جنت بہت غیر متناہی نعمتوں پر مشتمل ہے، وہ ایک عمل کے مقابلے میں کیسے جنت مل سکتی ہے؟ کوئی عمل نہیں لے جائے گا جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اور آپ کو؟ فرمایا مجھے بھی، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے گا تو جنت میں جاؤں گا، ورنہ میرے محض اپنے عمل کی۔ وہ ذات کہ جو رات کو کھڑے ہو کر جس کے پاؤں سوج رہے ہیں، ورم آ رہا ہے، ساری رات کھڑے ہیں، ساری رات عبادت فرما رہے ہیں، وہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ میرا عمل نہیں لے جائے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بے شک متوجہ ہوتی ہے عمل کی بنا پر۔ جب بندہ عمل کرتا ہے، عمل تو اس لائق نہیں تھا، لیکن اس عمل کی وجہ سے باری تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے، وہ جنت کا سوداوار اللہ تعالیٰ اس کو قرار دے دیتے ہیں۔ اسی لیے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے، وہ فرماتے ہیں، بڑا خوبصورت مقولہ ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا، فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کا عمل اس کو جنت میں پہنچا دے گا تو وہ سخت دھوکے میں ہے، اور جو شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے عمل کے بغیر میں جنت میں چلا جاؤں گا، وہ اب جھوٹی امیدیں باندھ رہا ہے۔ یعنی عمل تو کرنا ہے، عمل ہی سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کی وجہ سے اس کو جنت کی نعمت عطا فرما دیتے ہیں، ورنہ عمل بنا کے خود اس لائق نہیں تھا کہ وہ جنت میں پہنچاتا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے جب بندہ تھوڑا سا بھی کچھ کام شروع کرتا ہے، اللہ تبارک کہتے ہیں چلو یہ اس کی اتنی بات ہی قبول کر لو، تو اس کو رحمت دلوا دے، رحمت سے میں ڈھانپ لیتے ہیں، جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ لہذا جب حکم یہ ہوا کہ اے ایمان والو تقوی کا حق ادا کرو، جیسا تقوی کا حق ہے ویسے تقوی اختیار کرو، صحابہ کرام تھرا گئے، ڈر گئے، ہم کیسے حق ادا کر سکتے ہیں؟ اس پر آیت دوسری نازل ہوئی، سورہ تغابن کی آیت کیا نازل ہوئی؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم، فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا۔ کیا مانا؟ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، جتنی تمہاری طاقت ہے، جتنی تمہاری طاقت ہے اتنا تقوی اختیار کرو، ما استطعتم۔ عام طور سے بہت سے مفسرین نے ان دونوں آیتوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ دوسری آیت جو ہے یہ پہلی آیت کے لیے ناسخ ہے، یعنی پہلے حکم یہ آیا تھا کہ تقوی کا حق ادا کرو، بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چلو تم کہاں تقوی کا حق ادا کرو گے، تقوی کا حق تو ادا ہو نہیں سکتا، لیکن تم اتنا تقوی اختیار کر لو جتنی تمہاری استطاعت ہے، جتنی تمہاری طاقت ہے اتنا اختیار کر لو۔ تو یہ دوسرا حکم پہلے کے لیے ناسخ ہے اور وہ منسوخ ہے۔ بہت سے مفسرین نے یہ بات کہی۔ ہمارے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرماتے ہیں کہ نہیں، نہ کوئی ناسخ ہے نہ منسوخ ہے، دونوں اپنی جگہ محکم ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ یہ جو فرمایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرو، اصل حکم وہی تھا، لیکن صحابہ کرام یہ سمجھے کہ ایک دم سے چھلانگ مار کر ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ ہم ایک دم سے تقوی کا حق ادا کر لیں، یہ ہم سے ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تم شروع کرو وہاں سے جہاں سے تمہاری استطاعت ہے۔ تو اتقوا اللہ ما استطعتم یہ ابتدا ہے، شروعات ہے، شروع کرو وہاں سے جہاں سے جتنی تمہاری استطاعت ہے، پھر آگے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو اس میں ترقی عطا فرمائیں گے، ترقی عطا فرما کر اس کو تمہیں تقوی کا حق میں شمار کر لیں گے۔ تقوی کا حق تو تم کہاں سے ادا کر سکتے، لیکن
جب تم اپنی استطاعت کے مطابق تقوی اختیار کرنا شروع کرو گے اور اس میں ترقی حاصل کرو گے تو جو ترقی کرتے جاؤ گے وہ اتقوا اللہ حق تقاتہ کی منزل قریب آتی جائے گی، یہاں تک کہ اس منزل تک پہنچ جاؤ گے، اس طرح پہنچ جاؤ گے، وہ بھی ہماری رحمت سے پہنچ جاؤ گے کہ حق تو پھر بھی نہیں ادا ہو سکتا، ہم جان لیں گے، مان لیں گے کہ چلو تم نے حق ادا کر دیا۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تو اتقوا اللہ مستطعتم، جتنی استطاعت ہو وہ کر گزرو، اس کا اتنا تقوی اختیار کر لو